مسجد کے اندر بچوں دروازے پہ مسجد کے اندر بچوں کا داخلہ منع ہے، لا دو مجھے فتویٰ لا کر۔ رحمت والا نبی اپنی نوازی حضرت امامہ کو گودی میں اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو بچوں کو مسجد میں گھسنے نہیں دیتا، گودی میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ جب رکوع کا وقت آیا گودی سے اتار دیا، سجدہ کیا، پھر کالی کملی والا گودی میں اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا لوگو تم بچوں سے نفرت کرنے والوں، تمہارا نبی تو جانوروں سے بھی پیار کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہاں چلے گئے وہ مسجد کے امام صاحب، کہاں چلے گا مسجد کا متولی، کہاں چلے گئے مسجد کے خزانچی؟ بچے دوڑ کے شوق سے آیا کرتے تھے، امی ٹوپی کا ہے، الٹی سیدھی وضو کر کے پٹھے پجامے پہن کے آیا کرتے تھے، نماز پڑھیں گے، حجی جی امام صاحب مجھے مچھی ٹافی دے گا۔ اوے لوگو اللہ اکبر، جب سے ٹافیاں تمہاری جیبوں سے چلی گئی ہمارے بچوں سے نماز کا سجدہ چلا گیا ہے۔ ڈرائنگ کا پیپر ہو رہا تھا کلاس روم کے اندر، مس نے کھڑے ہو کے کہا وہ چیز بناؤ جس سے تمہاری زندگی میں سکون آتا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں، مس نے کہا وہ اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے بناؤ۔ آدھا گھنٹہ ڈرائنگ کے پیپر کا موقع ملا، جب میرا عزیزو ٹائم ختم ہو گیا، مس صاحب نے پیپر منگوائے، ایک پیپر، یہ کیا ہے؟ یہ فریج ہے۔ بیٹا یہ فریج کیوں بنایا؟ اس سے سکون ملتا ہے۔ جی مس انہوں نے کہا کیسے؟ کہ مما روزانہ لڑتی ہے محلے والوں میں کہ گھر میں تو بڑا فریج آ گیا، اس کے گھر میں ڈولرز اس کے گھر کے اندر پہلا آ گیا، پتہ نہیں ہماری زندگی میں سکون کب آئے گا، بازار سے برف لانی کب چھوڑیں گے۔ تو میرے گھر میں مسی یہ جھگڑا ہوتا ہے، تو مما کہتی ہے فریج آئے گا تو سکون آئے گا، تو میں نے فریج بنا دیا۔ مما کسی نے انگوٹھی بنا دی، کسی نے چوڑی بنا دی۔ مما روٹی پاپا کو دیتے ہوئے کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی سکون کا سانس لے لیا، تو نے کوئی سونے کی چیز مجھے بنا کے دی۔ کوئی بنا رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے۔ ایک بچی سے پیپر لیا، اللہ بس نے دیکھا اس کے آنسو پیپر پہ ٹس ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے، کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے، بچے حیران، طالب علم حیران، کلاس والے حیران۔ بچی کو بلایا، بیٹی یہ تجھے کس نے سکھایا؟ کیا لکھا تھا؟ ٹوٹی پوٹی کچی پینسل سے ریل بنا رکھی تھی اور کچی پینسل سے قرآن کا خاکہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ انہوں نے کہا مس جی رات کو جب مما گودی میں لے کے سلاتی ہے تو یہی مجھے پڑھ کے سناتی ہے، اور جب صبح اللہ اکبر فجر کی نماز کے بعد مجھے اسکول کے لیے اٹھاتی ہے تو ریل کے اوپر یہ پڑا ہوتا ہے، میں اس کے ورقوں کو یوں کر کے آگے پیچھے کرتی ہوں اور کہتی ہوں مما یہ کیا ہے؟ میری ماں مجھے یوں پیار کر کے کہتی ہے بیٹی اس کے پردے سے زندگی میں سکون آیا کرتا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں وہ ماں، میں کہاں سے لاؤں وہ ماں جو 50 روپے قرآن پاک میں رکھ کر اللہ اکبر جزدان میں لپیٹ کر مسجد میں بھیجنا ثواب سمجھ رہی ہے۔ اس ماں کو کون سمجھائے جس قرآن کے سائے میں تمہیں کا چھوڑ کر سسرال آئی تھی، وہ قرآن روزانہ تجھے ہاتھ لگانے کا، تیرے ہاتھ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے یاری لگاؤ، قبر میں یاری لگائے گا، نمازوں کے سجدوں سے یاری لگاؤ۔ جس کسی نے بس آخری بات دعا کے لیے ہاتھ اٹھواؤں گا، جس کسی نے ہمارے ابو سے کچھ لینا ہو ہمارے سے رابطہ کرے۔ اللہ عبد الحنان بھی والا لاٹھی لے کے کھڑا تھا، یوں کر کے زمین ہی لی، میں نے کہا او زلزلہ آ گیا، زلزلہ تو نہیں آیا تھا، قبر یوں کر کے پھٹی، میں نے اندر جا کے دیکھا، مرنے والا 4 بیٹوں سے کہا او شفیق، رفیق، صدیق، ابو بکر، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ان کا حساب بعد میں دیو۔ جس کسی نے ہمارے ابو سے کچھ لینا ہے ہمارے سے رابطہ کرے، بعد میں رابطہ کرنا، پہلے میرا حق مجھے دے جاؤ۔ اللہ کی قسم تم نے یوں کر کے مجھے قبر میں لٹایا، 2 فرشتے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور میرے بچوں کم سے کم رشتے دار چلے جائے، برادری چلی جائے، خاندان والے چلے جائے، اور میرے بچوں میری قبر کے سرانے بیٹھ کے اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے بچوں تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو رو کے دکھاؤ، اللہ میرا رونا قبر میں بند کر دے گا۔ اور میرے عزیزو جب باپ کے جنازے کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے خدا کا قرآن کیسے پڑھیں گے؟